نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیں، سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 65۔ اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ، فرمایا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سخر لکم ما فی الارض، مسخر کیا ہے جو کچھ ہے زمین میں تمہارے لیے جو کچھ بھی زمین میں ہے وہ تمہارے کام کے لیے اللہ نے لگا دیا ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور فرمایا اور کشتی چلتی ہے سمندر کے اندر اللہ ہی کے حکم سے، اسی کے حکم سے، اس رب کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور فرمایا کہ اس نے روک رکھا ہے آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ گر جائے زمین پر، إِلَّا بِإِذْنِهِ، ہاں مگر جب اس کی اجازت ہوگی۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل بیان فرمائے تھے، اور دلائل توحید پر یہ بات بیان فرمائی تھی کہ اللہ کی ذات برحق ذات ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ تو آگے فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو آسمانوں سے پانی نازل کرتی ہے اور زمین کو، مردہ زمین کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو زمین آسمان کی مالک ہے، تو وہی رب ہو سکتا ہے، وہی پھر عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، وہی الہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی کڑی کو آگے لے جاتے ہوئے آگے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سوچنے کے مواقع جو دیے ہیں کہ تو دیکھ لے، تو زمین کو دیکھ لے، آسمان کو دیکھ لے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ لے، تب بھی تجھے رب کی ذات کی پہچان ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے دلائل ارضی بیان کیے ہیں، زمینی دلائل بیان کیے ہیں۔ پہلی بات یہ فرمایا کہ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، فرمایا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی ذات نے تمہارے لیے کام میں لگا دیا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو چیز بھی زمین میں ہے وہ انسان کے نفع کے لیے کام کر رہی ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا نا الم ترا، یہ فرمایا تو نے نہیں دیکھا، اس دیکھنے سے یہ بصری دیکھنا مراد نہیں ہے، عقلی، علمی، ہاں اور قلبی دیکھنا مراد ہے اس سے۔ یعنی کیا تجھے اس بات کی خبر نہیں ہوئی؟ اور اگر تجھے خبر نہیں ہوئی تو پھر تو غور کر اور دیکھ تو کہ وہ اللہ جس نے زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تیرے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ دیکھیں کائنات کی کوئی بھی چیز ہے نا، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ انسان کے نفع کے لیے ہے۔ یہاں تک کہ یہ جو آپ کو سانپ اور بچھو نظر آتے ہیں نا، یہ بھی انسان کے کام کی چیز ہے، انسان کے نفع کے لیے ہے۔ یہ اس کے علاوہ زمین پر یہ جو پہاڑ، دریا اور یہ پھول پھل آپ کو نظر آتے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اعمال اچھے ہو جاتے ہیں اس کے۔ تو بہرحال زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے نفع کے لیے ہیں، اور انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، دنیاوی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی دریا کے اندر چلتی ہے اللہ کے حکم سے۔ کشتی کہاں پر چلتی ہے؟ دریا میں چلتی ہے۔ دیکھیں یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ بھئی اللہ نے پہلے یہ علم انسان کو عطا فرمایا کہ وہ کشتی بنائے، اور کشتی بنانے کے بعد پھر اللہ نے یہ علم عطا فرمایا کہ انسان اس کو دریاؤں کے اندر اس کو چلا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ دیکھیں نا پہلے زمانے کے اندر کشتیاں اس طرح کے بہت زیادہ کام کرتی تھی، بہت سارے جو ہے نا وزن اٹھا کے لے جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ ابھی اس کی جگہ بحری بیڑے اور یہ چیزیں آ گئی ہیں، ہاں جی، جو تیل اور گیس پر چلنے والی ہوتی ہیں۔
لیکن بھائی یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں ساری کی ساری چلتی رب تعالیٰ کے حکم سے ہیں. جب تک اللہ چاہتا ہے ہوا موافق رہتی ہے، وہ سیدھی چلی جاتی ہے، اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. جب رب تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی تو ہوائیں مخالف سمت پہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں اور دریا کے اندر طغیانی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سب کے سب کو ڈبو دیتا ہے. رب کی مہربانی کے ساتھ یہ کشتیاں چلتی ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ٹنوں وزن اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک یہ جہاز لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ تھوڑی مہربانی ہے؟ فرمایا یہ بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہے. اگر ان پر بھی دلائل کرو، زمینی اشیاء پر اور یہ پانی کے اوپر کشتیوں کے چلنے پر اگر تم غور کرو تو تب بھی تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ رب، اس کائنات کا چلانے والا کوئی رب ہے. اور جب یہ مانو گے تو پھر وہ وحدہ لا شریک ماننا پڑے گا اس کو. آگے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. اب سماوی دلائل، ہاں آسمانی دلائل بیان کیے اللہ کی توحید پر. فرمایا اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہوا ہے اور وہ گر نہیں رہا. یہ رب تعالیٰ کی ذات ہے. دیکھیں نا اگر اس میں سے اگر یہ ڈاماڈول ہو، گر جائے تو کتنا بڑا تباہی مچ جائے. وہ پرانی ایک خبر تھی کہ ایک نا شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا گرا تھا. شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا گرا تھا امریکہ کی کسی ریاست میں. تو وہ کیا ہوا تھا کہ اس کے نیچے 500 لوگ مر گئے تھے. بہت زیادہ تباہی مچی تھی اس کی وجہ سے. شہاب ثاقب کا ایک ٹکڑا گرا ہے، پورا شہاب ثاقب نہیں گرا. اور جہاں پر جب اللہ تعالیٰ آسمان کو گرا دیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو یہ اللہ نے آسمان کو روکے رکھا ہے. تو آگے فرمایا الا باذنی، مگر یہ ہے کہ جب اس کی اجازت ہوگی تو یہ گر جائے گا. جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ آسمان گر جائے گا، یہ ستارے ٹوٹ جائیں گے، یہ چاند سورج ستارے یہ سارے کا سارا نظام ختم ہو جائے گا، زمین ملیہ میٹ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی جگہ نیا نظام قائم فرما دیں گے. یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. لیکن جب تک رب تعالیٰ نے اس کو روکے رکھا ہے تو روکے رکھا ہے بغیر ستونوں کے. اتنا بڑا آسمان رکا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی دلیل ہے. فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا بے شک اللہ کی ذات لوگوں کے ساتھ انتہائی شفقت کرنے والی اور مہربانی کرنے والی ذات ہے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں زندہ کیا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرمایا پھر وہ تمہیں موت دے دے گی. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا وہ اللہ. اور فرمایا ان الانسان لکفور، فرمایا بے شک انسان ناشکرا ہے. دیکھیں یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ پہلے وہ پیدا کرتا ہے، زندگی گزرتی ہے، پھر بندہ مر جاتا ہے اور دوبارہ زندہ کرے گا. ہاں جو بندہ یہاں پر عمل کرتا ہے نا، اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر موقع دیا ہوا ہے. اس زندگی کے اندر عمل کرے گا، عمل کرنے کے بعد پھر یہ جب مر جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھے گا تو اس کو اس کا صلہ ملے گا. یا تو اس کو ابدی راحت ملے گی یا ابدی ناکامی اور تکلیف اس کو ملے گی. ہاں اللہ تعالیٰ کا اگر راضی کر کے یہ چلا گیا تو اس کو جنت مل جائے گی. اگر اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا تو کہاں پر جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان الانسان لکفور، فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے. بے شک انسان کیا ہے؟ ناشکرا ہے. اللہ نے عقل عطا فرمائی اور پھر ہدایت کے سارے سامان عطا فرمائے، کتاب نازل فرمائی، انبیاء بھیجے، اللہ نے علماء بھیجے، نیک صالح لوگ ہمارے پاس بھیجے. لیکن اگر یہ انسان پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتا اور سمجھ بوجھ حاصل نہیں کرتا تو فرمایا یہ کیا ہو جائے گا؟ ناکام ہو جائے گا. اور یہ ناشکرا انسان ہے. اس کو ساری دولت میں نے عطا کر رکھی تھی لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. آگے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَنَهُمْ، فرمایا ہم نے ہر امت کے لیے ایک عبادت کا طریقہ مقرر کیا ہے. نَاسِكُوهُ، فرمایا وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں. اچھا یہ جو منسک کا لفظ ہے نا، یہ قربانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے. نسک، ہاں جس طرح ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، ہاں میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ لرب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے. لیکن نسک عبادت کے لیے بھی بولا جاتا ہے. جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. فلا ینازعنک فی الامر وادع الی ربک، فرمایا ان کو چاہیے کہ یہ آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں. دیکھیں اصل یہ ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے شرائع نازل فرمائے ہیں، اپنے انبیاء پر شریعتیں نازل کی ہیں، احکامات نازل کیے ہیں.
ماں جانوروں کے اندر آپ لے لیں، جانوروں کو ذبح کرنا ہے اللہ کے نام پر، کوئی بھی شریعت ایسی نہیں نازل ہوئی کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جائے، لیکن مشرکین کرتے تھے، مشرکین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شریعتیں تو ساری نازل ہوئی ہیں، ان کے اندر تو ایک طریقہ بتایا گیا ہے، انہوں نے کدھر سے یہ طریقہ نکال دیا ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام منع فرماتے تھے تو یہ نبی علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتے تھے، لڑتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، ان کو آپ سے لڑنا نہیں چاہیے، اور آپ کا کام کیا ہے؟ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اور فرمائے بے شک آپ ہدایت پر ہیں، آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ آپ کس پر ہیں؟ سیدھے رستے پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور فرمایا کہ اگر پھر بھی یہ آپ سے لڑیں فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، تو آپ فرما دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کام کرتے ہو، تمہارے کاموں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں قیامت والے دن فیصلہ فرما دے گا۔ فیما کنتم فیہ تختلفون، ان کاموں کے متعلق جن کے اندر تم اختلاف کرتے تھے، ان چیزوں میں جن میں تم، تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔